برصغیر پاک و ہند پر جب انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے اور یہ خطہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے نکل کر تاج برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا تو اب برطانوی حکومت نے یہاں اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ قانون بنائے گئے جن کے تحت اضلاع، تحصیلیں، تھانے، کورٹ کچہریاں، پٹواری، تھانے دار سب وجود میں آئے۔ تاج برطانیہ سے قبل جن علاقوں میں انگریز کی حکمرانی تھی وہاں اس کی فوج ہی یہ دوہری ذمہ داری ادا کرتی تھی کہ ہندوستان میں علاقوں اور ریاستوں کو فتح بھی کرنا ہے اور پھر وہاں کے شہری نظم و نسق کی نگرانی بھی کرنا ہے۔ فوج کے یہی افسران حکومت کے کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے اور ان کا فوری طور پر بنایا ہوا نظام انصاف ہی ان کی طرز حکومت کی بنیاد ہوتا تھا۔ جو کرنل جنرل جتنا عوام کا خیر خواہ ہوتا وہ اتنے زیادہ فلاحی کام کرتا اور لوگوں کو بغیر کسی تعصب کے انصاف فراہم کرتا، لیکن جس کے دل میں اپنے گورے ہونے کا غرور اور مقامی لوگوں سے نفرت بھری ہوتی وہ اتنا ہی سنگ دل اور ظالم ہوتا۔ یہ فوجی افسران ایک مضبوط اور مربوط فوجی نظم و ضبط کا حصہ ہوتے۔ ان کی چھاؤنیاں، کلب، مارکیٹیں اور تفریح گاہیں عوام کی بستیوں سے الگ ہوتیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ کئی مقامات پر یہ بورڈ آویزاں ہوتے کہ یہاں سویلین افراد کا داخلہ ممنوع ہے، جسے یار لوگوں نے بعد میں اس فکر میں بدل دیا کہ یہاں کتوں اور انڈینز کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہر ریاست میں اعلیٰ ترین دربار کسی جنرل کا ہوتا جہاں فریادی فیصلے کے لیے جاتے۔ غالب کی پینشن اور جنرل مٹکاف کے دربار میں اس کی حاضری اسی زمانے کی رودات ہے۔ لیکن جیسے ہی انگریز نے یہاں براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت مسلط کی تو پھر ایک سول سروس وجود میں آئی، مگر ابتدائی طور پر وہی کیپٹن، میجر اور کرنل جنہیں یہاں حکومت کرنے کا کافی تجربہ تھا انہیں اس سول سروس کا حصہ بنا دیا گیا۔ یوں فوج اپنی کمان کے تحت چھانیوں تک محدود ہو گئی اور اس کے تربیت یافتہ افسران سول بیوروکریسی کی صورت میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بنا دیے گئے۔ یوں تو یہ افسران فوج کی کسی یونٹ کا حصہ ہوتے تھے، مگر انگریز نے بخوبی یہ اہتمام کیا تھا کہ ان چھانیوں میں موجود فوج کی بالادستی نہ ہونے دی جائے۔ اگر چھانی میں موجود کرنل یا بریگیڈیئر کی سطح کا گیرزن کمانڈر بھی ہوتا تو وہ سول انتظامیہ کے ایک معمولی مجسٹریٹ کے حکم کے ماتحت ہوتا۔ ضابطۂ فوجداری ہو یا تعزیرات پاک ہند، ان سب میں سول انتظامیہ کو فوج پر بالادست رکھا گیا۔ چھانیاں جہاں صرف فوج ہی ہوتی تھی وہاں بھی علاقائی قانون کی عملداری کے لیے تھانے بھی کھولے گئے اور مجسٹریٹ بھی مقرر ہوئے۔ یہ سارے کا سارا انتظام بحسن خوبی چلتا رہا، اس لیے کہ سول انتظامیہ میں موجود افسران کو بھی تاج برطانیہ کی عزت و وقار کا احساس تھا اور فوج نے بھی اسی تاج کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ دونوں اس قائم شدہ نظام کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل تھے کہ دونوں کی بقا اسی میں تھی۔ اسی لیے یہ دونوں ادارے ملک میں امن، سکون اور جو جیسا ہے ویسا ہی قائم رکھا جائے یعنی اسٹیٹس کو کے قائل تھے۔ کسی قسم کی بدامنی، احتجاج یا بے چینی کو وہ اپنے لیے زہر قاتل سمجھتے تھے۔ پاکستان کی فوج اپنے نظم و ضبط اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لحاظ سے اسی انگریز فوج کی وراثت ہے۔ اس کے قوانین میں آج تک ذرہ برابر بھی فرق نہیں لایا گیا، بلکہ آج تک مختلف آرمی کی یونٹوں میں جن لوگوں نے انگریز کی فوج میں خدمات دیتے ہوئے جان دی یا بہادری دکھائی انہیں ہیروز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سول ملٹری بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ جو پاکستان کو ورثے میں ملا اور جس کے نتیجے میں ایک سول سروس کے اعلیٰ افسر میجر جنرل سکندر مرزا جو فوج سے سول انتظامیہ میں آیا تھا، اس نے اور جنرل ایوب خان نے مل کر 1958 میں ملک کی آئینی حکومت کی بساط الٹ دی اور ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ مارشل لا دسمبر 1971 کی ان تاریخ سیاہ ترین راتوں میں ختم ہوا جن میں میرا ملک دو لخت ہوا تھا۔ یہ وہ گٹھ جوڑ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ملک پر سیاسی حکومت ہو یا فوج کا براہ راست اقتدار پر قبضہ، اس ملک کے حالات نہیں بدل سکے۔ یہاں خوشحالی، امن اور بہتری کا دروازہ وا نہیں ہو سکا۔ لوگوں نے ہر بار کبھی کسی سیاستدان سے اور کبھی فوج سے امیدیں وابستہ کیں، لیکن ان کے خواب بری طرح ٹوٹ گئے۔ آج 75 سال گزرنے کے بعد جب یہ ملک غربت، افلاس، بھوک اور بدحالی کے عذاب میں مبتلا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج بھی فوج ان کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ شاید اس بار کوئی اس ادارے کا سربراہ ایسا ہو جو دیانتدار ہو، جسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہ ہو، جو صرف اور صرف اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے آئے، یہاں سے بددیانتی، اکبرہ پروری اور کرپشن کا خاتمہ کرے اور دنیا کے ان آمروں ڈکٹیٹروں کی طرح ملک کو سنوار دے جیسے سنگاپور، کوریا اور انڈونیشیا۔ ایسے ہی خوش فہم افراد کے لیے میں نے پاکستان آرمی کی تاریخ اور ورثہ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ ورثہ اس تنظیم کے رگ و پے میں دھڑکتے ہوئے خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہی وہ ورثہ ہے، تنظیم ہے اور اسٹیٹس کو سے محبت ہے کہ اس ملک میں
4 فوجی ادوار بھی اس ملک کی قسمت نہیں بدل سکے، اس کے حالات ویسے کی ویسے ہی رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فوجی بغاوت اقتدار پر قبضے کو انقلاب کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پورے کا پورا معاشرہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اتنا ہی بددیانت، ویسا ہی غیر فعال اور اسی طرح پسماندہ، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں سول کپڑوں کی جگہ یونیفارم والے گھومنے لگتے ہیں، سول لائنز اور سیٹلائٹ ٹاؤن کی جگہ کنٹونمنٹ والے راج کرنے لگتے ہیں، بلکہ اب تو ان سب میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اب اقتدار پر متمکن رہنے والے ڈیفنس اور کنٹونمنٹ کے علاقوں میں شانہ بشانہ رہتے ہیں، ان کے علاقوں میں اس ملک کی تمام نعمتوں کی بھرپار ہے۔ یہ سب علاقے میرے ملک کے لک دک صحرا میں گلستان ہیں، جنہیں بھوکے ننگے غربت کی دھوپ میں جھلستے 25 کروڑ افراد حسرت و یار سے مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نہ جمہوریت جہاں کا مقدر بدلتی ہے، نہ فوجی بغاوت پر پھر اقتدار کا قبضہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر ہمارا علاج کیا ہے؟ ہماری بیماریوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا بھر کے دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ملک چپڑاسی سے صدر تک اس قدر بددیانت ہو چکا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اسے ٹھیک کرنا کہاں سے شروع کیا جائے۔ ایسے معاشروں میں خلق خدا کا ریلا، جوش میں ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا ہجوم اس غلاظت اور تعفن سے بھرے ہوئے معاشرے کو سیل بلا کی طرح بہا کر انقلاب کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ انقلاب سب کو بہا کر لے جانے کے لیے آتا ہے، کسی کو بچانے کے لیے نہیں۔ معیشت اتنی گندگی میں نہیں اتری ہوئی جتنی پاکستان کی سیاست اتری ہوئی۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے قرض نہ لیا۔ 75 سال کی نفرت تھی، عمران خان صرف سمبل بنا ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں کورٹ کے اور ساتھ ساتھ سزا یافتہ بھی ہیں۔ دنیا کی جو ریچسٹ قوم ہے وہ اس وقت مسلمان ہیں۔ کھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بغیر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو کس نے ایک میز پہ اکٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا اور وہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر، لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں، پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیں گے۔ آپ کو آئین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔